الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم علیہ السلام کا فرمانے سے شان حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو دن میں 50 مرتبہ میری ذات پہ درود پڑھتا ہے میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ فرماؤں گا. یہ نبی کریم علیہ السلام کا انعام ہے اس کے لیے جو سرکار کی ذات پہ درود پڑھتا ہے. اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کو جو مقام عطا فرمایا یہ تو رب ہی جانتا ہے، مخلوق اس بات کا احاطہ نہیں کر سکتی. نبی کریم علیہ السلام کے یار غار خلیفہ بلا فصل پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آج میں نے جس حوالے سے گفتگو کرنی ہے وہ کہ ابو بکر جو ہے یہ ہے کنیت. نبی کریم علیہ السلام کی کنیت ہے ابو القاسم. تو سرکار کی اگر یہ کنیت ہے تو حضور علیہ السلام کے بیٹے کا نام قاسم ہے، تو سرکار کی کنیت ابو القاسم. ایسے ہی مولا علی مشکل کشا حاجت روا حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کنیت ہے ابو الحسن. آپ کے بڑے صاحبزادے کا نام حسن ہے. تو کہتے ہیں کہ دیکھو کنیت جب بیٹے کے نام پر ہوتی ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر، تو بتاؤ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کس بیٹے کا نام بکر ہے؟ جب ہم تاریخ کی سیرت کی کتابوں کو اٹھاتے ہیں، اسماء و رجال کی کتب کو دیکھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بیٹا بھی بکر نام کا نہیں ہے. جب ان کا کوئی بیٹا بکر نامی ہے ہی نہیں تو پھر ان کی کنیت ابو بکر کیسے پڑ گئی؟ ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا یہ جو کنیت ہے ابو بکر، عربی جو لفظ ہوتے ہیں نا وہ کئی طرح کے احتمال رکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ لفظ ابو بکر ہے یا پھر با کے کسرہ کے ساتھ ابو بکر ہے یا با کے ضمہ کے ساتھ ابو بکر ہے. ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر بھی اس کا تلفظ کیا ہے؟ لکھا تو جاتا ہے اس پہ کون سا کوئی اعراب ہوتا ہے؟ تو کیا پڑھا جائے گا؟ بکر پڑھا جائے گا، بکر پڑھا جائے گا، بکر پڑھا جائے گا. تو اس حوالے سے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جو کنیت ہوتی ہے نا یہ صرف بیٹے کے نام پر ہی نہیں ہوتی. بسا اوقات انسان کے اندر کوئی وصف پائی جاتی ہے، کوئی خصوصیت، کوئی کمال پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس وصف کمال اور اس خصوصیت کی وجہ سے کنیت انسان کی پڑ جاتی ہے. اس کی میں مثال عرض کروں. حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کنیت ہے ابو تراب. ابو تراب. نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، مٹی نے مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کو مس کیا.
آپ کے مبارک جسم پر مٹی لگی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قم یا ابا تراب، یعنی ابو تراب یہ آپ کی کنیت پڑی، حالانکہ مولا علی پاک کا کوئی بیٹا بھی تراب نامی نہیں ہے۔ تو ابو تراب کا معنی مٹی کا باپ نہیں بلکہ مٹی والا۔ تو یہ ایک آپ کی وصف تھی، یہ ایک عاجزی تھی، ان کی ساری چیز وصف کی وجہ سے آپ کی کنیت پڑ گئی۔ سرکار نے کہہ دیا، فرما دیا ابو تراب، تو ابو تراب ان کی کنیت پڑ گئی۔ ایسے ایک بزرگ ہیں، ان کی کنیت ہے ابو الوفا۔ یہ سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز علا مکان رضی اللہ عنہ کے مرشد بھی ہیں، ابو الوفا۔ ان کا کوئی بیٹا بھی وفا نامی نہیں تھا، لیکن کنیت ابو الوفا کیوں؟ چونکہ وہ وفا کے پیکر تھے، اس وصف کمال کی وجہ سے ان کی کنیت جو ہے وہ ابو الوفا پڑ جاتی ہے۔ ایسی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو پتہ چلا کنیت کے لیے وہ کنیت جو ہے یہ صرف بیٹے کے نام پر ہی ہو یہ کوئی ضروری نہیں، وصف کمال خصوصیت پر بھی کنیت پڑ جایا کرتی ہے۔ جیسے ابو تراب ابو الوفا، ابو ہریرہ یہ صحابی رسول کی کنیت ابو ہریرہ، وہ نام سے کم پہچانے جاتے ہیں، کنیت سے زیادہ جانے جاتے ہیں۔ بلیوں کی محبت تھی، سرکار نے دیکھا ابو ہریرہ کہہ دیا، بلیوں کے باپ نہیں بلیوں والے، تو اس وصف کی وجہ سے ان کی یہ کنیت پڑ گئی۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یار غار، رفیق نبوت، خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر یا ابو بکر یا ابو بکر کوئی بھی تلفظ ہو، لیکن سرکار صدیق اکبر کی شان ہی واضح ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو ابو بکر اس لیے کہتے ہیں، بکر نامی آپ کا بیٹا نہیں، لیکن بکر کا معنی جو ہے نا، لغت کی کتابیں اٹھاؤ، بکر کا معنی ہوتا ہے سبقت لے جانے والا، آگے بڑھنے والا، مقابلے میں سب سے آگے نکل جائے، اسے کہتے ہیں بکر۔ تو یہ وصف چونکہ آپ کے اندر پائی جاتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں جو مرد حضرات تھے ان میں آپ سب سے پہلے ایمان لائے ہیں، چونکہ ایمان لانے میں آپ مردوں میں بڑھ گئے، آگے نکل گئے، اس وصف کمال اور خصوصیت کی وجہ سے آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو بکر پڑ جاتی ہے۔ صرف یہ اعتراض کر دینا کہ ان کا بکر نامی بیٹا کوئی نہیں، ابو بکر کیوں کہتے ہو، اس چیز کو سمجھو۔ بعض نے لکھا ہے بکر اس اونٹ کو کہتے ہیں جو زیادہ وزن اٹھاتا ہے، اس کو بکر کہا جاتا ہے کہ بھی یہ ایسا اونٹ ہے جو زیادہ وزن اٹھاتا ہے۔ معراج کی رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، محسوس کیا کہ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کو تکلیف نہ پہنچے، بتقاضۂ بشریت تھکاوٹ کا احساس نہ ہو، محبت جو تھی نا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پہ بیٹھ جاؤ، کندھوں پہ سوار ہو جاؤ، یہ خادم یہ نوکر کس لیے ہے، میں آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لے جاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پہ سوار ہو گئے۔ اب محدثین نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا کمال انداز تھا، سرکار علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پہ سوار ہیں۔ بندہ کندھوں پہ سوار ہونا، کسی بچے کو بٹھاؤ، اس کی ٹانگیں آگے آ جاتی ہیں پاؤں، تو حضرت ابو بکر صدیق کبھی دائیں پاؤں کو بوسہ دیتے، کبھی بائیں پاؤں کو بوسہ دیتے،
اس محبت میں، اس لطف میں وہ جا رہے تھے، ان کو احساس تھا کہ نہیں تھا کتنا وزن میرے اوپر ہے۔ اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ بکر نامی بکر اس اونٹ کو کہتے ہیں جو زیادہ وزن اٹھاتا ہے، تو اتنا بڑا اونٹ محسوس ہوتا ہے جو بہت زیادہ وزن اٹھا کے لے جا رہا ہے۔ فرمایا ابو بکر تو نبوت کے وزن کو اٹھا کے جا رہا ہے۔ تو بات نے کہا یہ جو ابو بکر آپ کی کنیت ہے اس وصف کی وجہ سے ہے کہ آپ نے نبوت کا وزن اٹھایا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا کر غار تک لے کر گئے ہیں، اس وجہ سے، اس وصف کمال کی وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایک اشارہ بھی تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ، حضور ہو گئے۔ ساری امت کے لیے ایک میسج اور پیغام بن گیا کہ نبوت کا بوجھ میرے بعد یہ خلافت کی صورت میں وہ حضرت ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ ہی آئے گا۔ تو پتہ چلا پہلے خلیفہ یہی ہے۔ ہم سب کے ماننے والے ہیں لیکن ترتیب جو ہے یہ ضروری ہے۔ اگلی بات، اگر اس کو تلفظ پڑھا جائے بکر، کہتے ہیں یہ عربی زبان ہے، لغت کے اندر بکر بھی لفظ استعمال ہوا ہے، بکر بھی ہوا ہے، بکر بھی ہوا ہے۔ میں نے کہا جی جو مرضی تلفظ لے کر آؤ، شان صدیق اکبر سامنے کھڑی ہے۔ اگر ہو یہ تلفظ ابو بکر، لغت کی کتابیں اٹھاؤ، بکر کا معنی ہوتا ہے وہ لڑکی جو غیر شادی شدہ ہے، اس کو کہتے ہیں بکر، جس کا دامن گناہ سے داغدار نہ ہوا ہو، یعنی جس نے گناہ نہ کیا ہو اس کو بکر کہتے ہیں۔ عام طور پر باکرہ کہہ دیتے ہیں، تو بکر کا یہ معنی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کنیت اس لیے پڑ گئی کہ آپ نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، اس لیے آپ کو ابو بکر کہتے ہیں۔ اگر اس کو بکر پڑھا جائے، ابو بکر، تمہارے پاس کیا سند ہے تم ابو بکر ہی پڑھتے ہو؟ میں نے کہا تینوں ہی سندیں ہیں، تو جو مرضی پڑھ، تو جو بھی پڑھے گا شان پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے، آگے بڑھنے والی ہے۔ یہ سرکار کے یار ہیں۔ اگر اس کو بکر پڑھا جائے، یہ لفظ قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے، بکراتم و اصیلا، اور بکر کا معنی ہوتا ہے روشنی، ضیاء۔ مطلب یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ایمان لائے ہیں، تو آپ کے اسلام لانے سے اسلام میں روشنی ہو گئی ہے، اس وجہ سے آپ کی کنیت پڑ گئی ابو بکر۔ تو لہذا ابو بکر پڑھا جائے، بکر پڑھا جائے یا بکر پڑھا جائے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو ہے وہ نمایاں کر کے سامنے آ جاتی ہے۔ ویسے آپ کا نام تو عبداللہ تھا، مجھے یہ بتاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اعلان نبوت کر دیا تھا؟ ایسا نہیں ہے، سرکار نے انتخاب ہی ایسا کیا اپنے یاروں کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، ابھی اعلان نبوت کوئی نہیں۔ بعض کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عمر میں چھوٹے ہیں، اور جنہوں نے کہا کہ عمر میں بڑے، یہ بڑی کمزور ضعیف روایت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ عمر میں زیادہ تھے، لیکن وہ کتب کا اچھے طریقے سے مطالعہ کریں، یہ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن یہ کنفرم ہے کہ جب یہ پیدا ہوئے تھے سرکار نے اعلان نبوت تو نہیں کیا تھا، تو والدین نے ان کا نام رکھا کیا ہے؟ کہتے ہیں عبداللہ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ گھر والوں نے ان کا نام عتیق رکھا تھا۔ مستند روایت یہ ہے کہ نام عبداللہ تھا، عتیق جو ہے یہ آپ کا لقب پڑ گیا تھا۔ عبداللہ، عبداللہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ مطلب یہ ہے کہ سرکار نے جس یار کا انتخاب کیا ہے نا وہ گھرانہ بھی پکیزہ ہی ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ خصوصیت حاصل ہے
کہ باپ بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹا بھی آگے صحابی ہے حضور کا. ان کے جو بیٹے تھے وہ بھی حضور پر ایمان لے کر آئے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار سے ایسا پیار تھا. بیٹا جو پہلا ٹاکرا ہوا نا اسلام کا غزوہ بدر میں، بیٹا جو ہے یہ دشمنوں کی صف میں تھا، عبد الرحمن اس کا نام ہے. تو بعد میں چونکہ ایمان لے آئے، سرکار کے صحابی ہوئے، وہ بھی گھر میں اکٹھے بیٹھے ہیں. کہنے لگے ابا جی آپ کئی مرتبہ میرے تیر کے نشانے پہ آئے تھے، ابا کہہ کے میں نے چھوڑ دیا. ابو بکر سے کہہ رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عبد الرحمن سن، اگر تو میری زد میں آتا نا میں دشمن مصطفیٰ سمجھ کے تجھے میں پار کر دیتا. تو حضور کا عشق تو ایک ایسی چیز ہے، حضور کا پیار تو ایک ایسی چیز ہے کہ صرف وہ سرکار کو ہی دیکھتا ہے. جو حضور کا دشمن ہو وہ بیٹا بھی ہو تو اس کو اچھا نہیں لگتا. یہ سرکار کا پیار ہے. اور اس انداز کا پیار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کرتے تھے. میں یہ جو مسئلہ یہاں پہ سمجھانے لگا ہوں نا، قرآن پاک کی صورت ہے سورہ لیل، اس کے بعد آ جاتی ہے سورت دوحا. یہ جو 30ویں پارے میں پہلے سورہ لیل ہے، اس کے بعد ہے سورت دوحا. اور دوحا واللیل اذا سجا. مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ لیل کا دوسرا نام ہے سورہ ابو بکر، اور سورت دوحا جو ہے اس کا دوسرا نام ہے سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مفسرین اس کی وجہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں سورہ لیل اس کا نام سورہ ابو بکر اس وجہ سے ہے کہ اس میں ذکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور سورت دوحا یہ سورہ محمد اس لیے اس کا نام وہ دے رہے ہیں کہ خاص طور پر خصوصیت کے ساتھ اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. اچھا یہ دو باتیں تو ہو گئی. سورہ لیل جو ہے وہ سورہ ایک نام اس کا سورہ ابو بکر ہے، سورۃ الضحیٰ کا نام جو ہے وہ سورہ محمد ہے. اب بات یہ ہے سورہ لیل کے فوراً بعد سورہ دوحا ہے، یوں کہیں سورہ ابو بکر کے فوراً بعد سورہ محمد ہے. اس میں کوئی فاصلہ کوئی نہیں درمیان میں. جیسے ہی یہ سورۃ لیل ختم ہوتی ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا ایک نام اپنا سورۃ ابو بکر ہے، جیسے اس کا اختتام ہوتا ہے ساتھ ہی سورۃ الضحیٰ شروع ہو جاتی ہے. درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ ابو بکر کے ساتھ سورۃ الضحیٰ جس کا دوسرا نام سورہ محمد، اس کو ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے جب یہ صورتیں ملی ہوئی ہیں تو ان کے مزار بھی اکٹھے ہی ہوں گے. صورتیں ملائی، پتہ چلا یہ میرے محبوب کا یار ہے، دنیا میں بھی میرے محبوب کے ساتھ ہی رہے گا. جب سرکار روضہ انور میں چلے جائیں گے تو ان کو جگہ بھی محبوب کے قدموں میں ملے گی. صورتوں میں رب نے فرق نہیں رکھا تو پھر مزار بھی اکٹھے ہیں. تو ہم کیوں کوشش کر رہے ہیں ان کے درمیان فاصلہ ڈالنے کی؟ کیوں ہم کسی اور کو پہلا بنانا چاہتے ہیں اور ان کے درمیان فاصلہ ڈالنے؟ ایسی کوشش ہرگز ہمیں نہیں کرنی چاہیے کہ جو مقام رب نے جس کو دیا ہے اس کو تسلیم کرو. بندوں کا یہی کام ہوتا ہے. اگلی بڑی لطف والی بات ہے، اور ایمان تازہ ہوگا، مزید ذوق ملے گا اس بات میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر فتح دی، لشکر کامیاب ہو گیا. کامیاب ہوا، فتح ہوئی، وہاں پر حکومت قائم کی. اس علاقے میں اسلام کا ایک قانون ہے، ایک ضبط ہے، ایک نظم ہے. بغیر نظم کے یہ اسلام نہیں ہے. اس کا ہر کام بڑی ترتیب کے ساتھ اور بڑا منظم ہوتا ہے. حضرت خالد بن ولید نے اعلان کیا کہ بھی لوگوں سنو، اب یا تو اسلام لے کر آؤ
نہیں تو ٹیکس ادا کرو، نہیں تو جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ تین چیزیں اگر کوئی اسلام لے آئے، یہ میں مسلمان کی بات نہیں، کافر کی کر رہا ہوں کہ اسلام کافر کو بھی کتنے حقوق دیتا ہے۔ اگر تم اسلام لے آتے ہو تو پھر تو تم مسلمان ہو گئے ہو۔ اگر تم اسلام نہیں لاتے، تم اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ٹیکس ادا کرو۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ جو مسلم ریاست میں رہے گا، کوئی بھی کافر وہ ایک جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، ٹیکس ادا کرے۔ جب وہ ٹیکس ادا کر دے گا تو پھر اسلام اسے تین چیزیں فراہم کرے گا۔ نمبر ایک، جان کی حفاظت، یہ اسلام کا قانون ہے۔ اور نظام خلافت کو بھی ساتھ سمجھنا، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح کے نظام کو نافذ کیا تھا کہ جیسا حضور علیہ السلام نے تربیت فرمائی وہی نظام لے کر آئے۔ اگر تم ٹیکس ادا کرتے ہو تو اسلام تمہیں تین چیزیں دے گا۔ نمبر ایک، جان کی حفاظت۔ نمبر دو، مال کی حفاظت، یعنی جان کا تحفظ بھی اسلام فراہم کرے گا، مال کا تحفظ بھی اسلام فراہم کرے گا۔ نمبر تین، عزت و آبرو، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اسلام پر ہوگی۔ یہ تین چیزیں اسلام پھر جو ہے وہ اقلیتوں کو دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے۔ اس کی جان، مال، عزت و آبرو کا تحفظ اسلام کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ یہ ہے ایک نظام خلافت جس کو نظام مصطفیٰ کہتے ہیں، کہ جس میں ایک کافر کو بھی یہ تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لیٹر لکھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایسا کرو فلاں علاقے میں مسلمان کمزور ہیں، تم ان کی مدد کے لیے پہنچو۔ اب حضرت خالد بن ولید نے وہاں تو ٹیکس ادا وصول کر لیا تھا، بڑے بڑے سرداروں نے ٹیکس دیا، اب ان کی جان، مال، عزت و آبرو کا تحفظ حضرت خالد بن ولید کی ذمہ داری تھی، اپنی فوج کے ساتھ ان کو تحفظ دے رہے تھے۔ لیکن جب وہاں سے فوج لے کر جانے لگے نا، آپ نے ایک اجلاس بلایا۔ یہ بات بڑی قابل غور اور توجہ طلب ہے کہ ہم نے لوگوں کو اسلام بتایا نہیں اس طرح۔ آپ نے ایک اجلاس بلایا، سارے سرداران کو اکٹھا کیا جو کافر تھے، وہ ٹیکس دے کر اس مسلم ریاست میں رہ رہے تھے۔ ان کو بلایا گیا، حضرت خالد بن ولید کہنے لگے کہ بھئی میں اپنی فوج لے کر مسلمانوں کی مدد کے لیے فلاں جگہ جا رہا ہوں، بتاؤ تم نے کتنا کتنا ٹیکس ادا کیا ہے؟ فلاں نے کہا میں اتنا دیتا ہوں، فلاں نے کہا اتنا، فلاں نے کہا اتنا۔ فرمایا اپنا اپنا ٹیکس واپس لو، کیونکہ اسلام کا یہ قانون ہے، یہ پہلے تحفظ فراہم کرتا ہے جان کا، مال کا، عزت و آبرو کا تحفظ فراہم کرتا ہے، پھر ٹیکس کا یہ لینے کا مجاز ہے۔ ہم چونکہ یہاں سے جا رہے ہیں، اب مال، جان، عزت و آبرو کا تحفظ ہم چونکہ دے نہیں سکیں گے، ہم تو جا رہے ہیں، لہذا اپنا اپنا ٹیکس واپس لو۔ اب وہ کافر سرداران کھڑے ہو گئے، تلواریں انہوں نے پھینک دی۔ انہوں نے کہا خالد بن ولید کیا بات کر رہے ہو؟ اگر یہ اسلام ہے جس کی تم بات کر رہے ہو کہ اب ہم یہ تحفظ نہیں دے سکتے تو اپنا ٹیکس واپس لے لو، تو خالد بن ولید سن لو، ہمیں کلمہ پڑھاؤ، ہمیں بھی اسلام میں داخل کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے اسلام کا نظام کہ آپ کا کردار ایسا تھا کہ اس کردار کی وجہ سے بھی ان کافر سرداران نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ ایسے مسلمان ہوا کرتے تھے کہ جن کے کردار کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ آج لوگوں کا دل چاہتا ہے ہم مسلمان ہوں، ہمارے کردار کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نظام کو بدلنے نکلے، پہلے اپنی طبیعتوں کو تو بدلے نا، ہم اپنے مزاج کو تو اسلام کے موافق کریں۔
ہمارے مزاج میں اسلام ہونا چاہیے، ہماری گفتار کے اندر اسلام ہونا چاہیے، پھر جا کر یہ نظام آئے گا کہ تمہیں دیکھنے والا متاثر ہو جائے اور کہے کہ یہ کون سا مذہب ہے۔ اگر یہ مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں تو میں بھی مسلمان ہی ہونا چاہتا ہوں۔ آج ہمارا کردار جو ہے یہ لوگوں کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے کہ یہ ہے مسلمان، تو پھر مسلمان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اسلام تو بہت اچھا مذہب ہے۔ یہ بات آپ کو مزید لطف دے گی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ نبی پاک علیہ السلام کے تربیت یافتہ ہیں، صحابہ ہے ہی وہ جنہوں نے تربیت حضور سے لی ہے نا، قرآن بھی سرکار سے لیا ہے، حضور کے فرامین بھی، دین بھی، جو کچھ بھی لیا سرکار سے لیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں براہ راست دین کا لینا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ خلیفہ وقت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ کرسی کے لیے یہ سارا کچھ ہوا ہے، خلافت کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بن کر لیا ہی کیا ہے؟ انہوں نے خلیفہ بن کر کیا لیا ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ خلیفہ کے بننے کے لیے یہ سب کچھ کیا انہوں نے؟ آپ کی زوجہ محترمہ نے اظہار کیا کہ میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے۔ میرے وہ روایت میں پڑھا حلوے کا ذکر آیا کہ وہ حلوہ کھانے کو جی چاہتا ہے، وہ میٹھا میں نے کھانا ہے، لیکن اتنی گنجائش نہیں ہے امیر المومنین، گھر میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق ایک ٹائم کا وہ میٹھا بنا کر ہی کھا لیں۔ اب وہ تنخواہ یا جو کچھ بھی ان کی سیلری جو آتی ہے، ان کی تنخواہ اتنی تھی مزدوری جتنی ایک عام مزدور کی مزدوری ہوتی ہے وہ انہوں نے اپنے مقرر کی تھی، تو اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ مائی صاحبہ نے، آپ کی زوجہ محترمہ نے تھوڑے تھوڑے پیسے بچاتی رہی، جب وہ اتنے جمع ہو گئے کہ اس کا وہ میٹھا تیار ہو سکتا ہے، وہ چیزیں لیں اور اس کا حلوہ شریف بنایا، میٹھا بنایا، سرکار ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، خود بھی کھایا، ان کی خدمت میں بھی پیش کیا، آپ حیران ہو گئے یہ میٹھا کہاں سے آیا ہے؟ گھر میں تو اتنے پیسے تھے نہیں۔ عرض کہ حضور آپ جو خرچہ دیتے تھے نا میں کچھ کچھ بچاتی رہی، اب چونکہ اتنے جمع ہو چکے تھے کہ میں نے یہ میٹھا بنایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھو، اس کو کہتے ہیں مسلمان، یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ ہم پتہ نہیں کس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، زندہ باد مردہ باد میں ہماری زندگی گزر جانی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بیت المال کا جو چیئرمین تھا اس کے پاس چلے گئے، کہنے لگے وہ بیت المال کے چیئرمین کتنی میری سیلری مقرر کی ہے؟ میں تو یہ سمجھتا تھا یہ اتنے پیسے جس میں میرے گھر کا گزارا ہوگا، لیکن میری زوجہ نے تو اس سے بھی کم میں گزارا کیا ہے اور وہ پیسے بچاتی رہی ہے، آج میٹھا بنا ہے۔ ایسا کرو کہ میری تنخواہ میں سے، میری مزدوری میں سے اتنے پیسے مزید کم کر دو، جو دیگر مسلمانوں پر وہ پیسے صرف کر دو، ان کے لیے کام آ جائے۔ یہ صورتحال تھی، یہ وہ پاکیزہ لوگ تھے جن کی وجہ سے آج اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ جتنی ترقی ہوئی ہے نبی کریم علیہ السلام کے وہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سرکار کے صحابہ کی وجہ سے ہوئی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے یاروں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ یہ دین کی جتنی چمک دھمک ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارا ذاتی کردار تو یہ ہے کہ ہماری دن رات یہ کوشش ہے جیسے کیسے ہوں اس کو کھائیں اور اس اسلام کو ختم کریں۔ بس کیا ذاتی کردار ہم دین کے لیے اپنا پیش کر رہے ہیں؟ آج اگر چونکہ ٹائم ہو چکا ہے، میں ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ ہمارا مزاج بہت مختلف ہے، ہم جتنے بھی مذہبی ہیں نا زیادہ سے زیادہ چھلانگ لگائیں گے، مدرسے میں قاری صاحب کے پاس چلے جائیں گے، علامہ صاحب مفتی صاحب بچے بھیج دو، ہم نے گھر میں قرآن خوانی کرنی ہے۔ بس یہی ہمارا دین ہے کہ ہم نے قرآن خوانی کرنی ہے۔ آج تک یہ دل جلتا ہے، کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جو قرآن کا فہم چاہتا ہو، جو قرآن خوانی کی جگہ قرآن ڈالنی بھی چاہتا ہو۔ آج تک ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں آیا کہ جی کوئی عالم دین ہمیں دو،
ہم نے گھر میں قرآن خوانی نہیں بلکہ قرآن دانی، قرآن فہمی کی محفل کرنی ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم تو بس ٹھیک ہے بابے کی جان نہیں نکل رہی ہے تو قرآن پڑھ لو، مر گیا تو میت پہ قرآن پڑھ لو، پھر جا کے قبر پہ پڑھ لو، پھر جا کے تیجے ساتھے چلیسویں پہ قرآن پڑھ لو۔ صرف اس لیے قرآن آیا تھا۔ قرآن کے فضائل و برکات اپنی جگہ پر ہیں، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، مرنے والے کو اس کا ثواب اور اجر پہنچتا ہے۔ اور مسلمان کبھی سوچ تو صحیح، کیا یہ قرآن صرف مردوں کے لیے ہی آیا ہے؟ زندوں کے لیے کوئی میسج نہیں ہے اس قرآن کے اندر۔ یہ خلفائے راشدین نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ کتاب جس طرح مردوں کو فائدہ دیتی ہے نا، اس سے بڑھ کر زندوں کے لیے یہ رہنما کتاب ہے۔ ہم اپنی تربیت کریں، ہم اپنے آپ کو پہچانے مسلمان ہوتا کیا ہے۔ ہمیں اپنی قدر ہی کوئی نہیں، ہم نے اپنے آپ کو کبھی پہچانا ہی نہیں۔ ہماری حیثیت، ہماری وقت ایک چائے کی پیالی ہے، ایک بریانی کی پلیٹ ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ بس یہی ہے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کا مقام عزت و شرافت یہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کعبہ تیری بڑی شان ہے، لیکن سن میرے امتی کی شان تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ تیری تو شان یہ ہے، تیرا مقام یہ، تو نے کیا کیا بھائی؟ ایک دو نے میٹھے دو بول دیے، تو اسی کے پیچھے چل پڑا ہے۔ ایسا نہ کر، کسی کے پیچھے نہیں چلنا ہے، ہم نے اللہ کے دین کے پیچھے چلنا ہے، بس اللہ کے قرآن کی اتباع کرنی ہے، صاحب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ہیں، اہل بیت ہیں، مقربین ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کی اتباع کرنی ہے، پھر جا کے ہمیں دین سمجھ میں آئے گا۔ بھائی یہ فتنہ پرور لوگ دین میں فتنہ ڈالنے کے لیے آگے ہیں، بس کوشش دن رات یہی ہے کہ نوجوانوں کے سینوں سے دین کی محبت نکالی جائے، دیندار لوگوں کی محبت نکالی جائے۔ یہ باب شاہی کوئی نہیں، اور اس کو کیا سب سے بڑا بابا تو حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، تو کس بابوں کی بات کرتا ہے؟ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ہم ان بابوں کے قائل ہیں۔ بھائی ہم اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں کے ماننے والے ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں ان کو ماننے والے ہیں۔ تو آخر میں ایک میسج اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ٹائم مکمل ہو گیا ہے، وہ ساری گفتگو تو میں آپ کے سامنے نہیں کر سکتا، اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ ایک میسج اور ایک پیغام یہ ہے، آج کے جمعہ کے حوالے سے کوشش کیا کریں تھوڑا جلدی تشریف لے آیا کریں، آپ کی محبت سے انشاءاللہ یہ ٹائم بڑھ بھی سکتا ہے۔ دیکھیں جمعہ تو 1:30 بجے ہی رہے گا، لیکن اس بات پر تو کوئی پابندی نہیں نا کہ ہم بیان جو ہے وہ 12:30 بجے شروع کر لیں، ہمیں کوئی روکنے والا ہے؟ کون منع کرے گا؟ لوگ تنگ ہوں گے تو لاؤڈ سپیکر اوپر والا بند کر دیں گے، نیچے والا چلا لیں گے۔ آپ کوشش کیا کریں ہفتے میں ایک دن تو دین کے لیے دیا کریں نا، فہم قرآن کے لیے، فہم حدیث کے لیے وقت نکالا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت ان چیزوں کا فائدہ ہوگا۔ میں ایک میسج اور ایک پیغام آج کے جمعہ کے حوالے سے دے رہا ہوں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ ہم اس کا شمار کریں تو نہیں کر سکتے۔ رب نے پیدا کیا، پھر اتنی ساری نعمتیں دی، دن رات اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ تنہائی میں بیٹھ کر ایک میسج ہے، یہ سوچنا ہے کہ سب کچھ رب نے ہمیں دیا ہے، اللہ کے دین کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر بندہ اللہ کے دین کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ بھی نہ نکالے، 5 نمازوں کا دورانیہ صرف 1 گھنٹہ ہی بنتا ہے تقریباً، تو وہ بندہ کیا اپنا مقصد حیات پورا کر رہا ہے؟ بس اسی پہ غور و فکر ہم سب نے مل کر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے سنتے